ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها أخرجه البخاري في صحيحه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. قابل تعظیم بزرگوں، عزیزوں اور ساتھی، آج کا یہ دن مبارک ہے، مہینہ بھی مبارک ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے وہ میرے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہ یہ کہ ان کو جہوری کو صوت بنایا ہے بلکہ فصیح الانسان بھی بنایا ہے. اور مراد میری جناب مولانا عبدالمجید صاحب قاسمی زیدہ مشہور ہیں، انہوں نے قرآن پاک سنایا، آپ لوگوں نے سنا. بڑی سعادت کی بات ہے اور میرے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے کہ آج کی اس مجلس میں، مبارک مجلس میں حاضری کا موقع ملا، اور یہ محض اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے. یہ اللہ کا کھلا ہوا معجزہ، قرآن اللہ کا معجزہ ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں مسجدوں میں، گھروں میں، کارخانوں میں اور متفرق مقامات پر بے شمار حفاظ قرآن پاک سنا رہے ہیں. کوئی ایسی کتاب دنیا میں نہیں ہے کہ جس کے حافظ موجود ہوں. کثیر تعداد کو چھوڑیے، ایک معمولی تعداد میں بھی حافظ نہیں مل سکتے. یہ قرآن پاک ہی ہے کہ جس کے حافظ پوری دنیا میں کثیر تعداد میں، بے شمار تعداد میں موجود ہیں اور قرآن پاک کو سنا رہے ہیں. یہ قرآن پاک ایک کھلا ہوا معجزہ ہے، اور یہ جو موقع ہے اس موقع پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. رمضان کا مہینہ تو ہے ہی دعاؤں کی قبولیت کا،
اور پھر جس مجلس میں قرآن پاک مکمل ہو اس مجلس میں خاص طور پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کتاب کی بہت ساری صفات ذکر کی ہیں، اور جس طرح کا تعلق مسلمانوں کا ہے اور جو نظر آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس قرآن کی اور اس کتاب کی خصوصیات کچھ الگ ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن پاک کی 4 صفات کا تذکرہ کیا ہے، 4 خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے، 4 صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پروردگار اور پالنہار کی جانب سے ایک نصیحت کا پیغام آ چکا ہے، نصیحت نامہ آ چکا ہے رب کی جانب سے، جو پرورش کرنے والا ہے، جو پالنے والا ہے، جو انسان کے رب و ریشے سے واقف ہے، اس نے پیدا کیا ہے اور ایک حقیر نطفے سے ایک باکمال انسان بنا کر کھڑا کر دیا، اور پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی وہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ قرآن پاک کو موعظت کہا گیا ہے کہ یہ نصیحت کی چیز ہے، اس لیے کہ قرآن پاک اپنے اسلوب کے ذریعے، اپنی دلیلوں کے ذریعے سے دل و دماغ کو متاثر کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، روح کو متاثر کرتا ہے۔ قرآن پاک میں جیسا کہ علماء نے لکھا کہ تقریباً 3/4 قرآن پاک میں تو گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ وہ واقعات کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ وہ واقعات اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، لوگوں کو نصیحت حاصل ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ لوگوں کو گزرے ہوئے واقعات کے ذریعے، گزشتہ اقوام کے واقعات کے ذریعے نصیحت کیجیے، انہیں سمجھائیے کہ جن لوگوں نے قرآن کو نہیں مانا، جن لوگوں نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، جن لوگوں نے اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانا، ان کا کیا انجام ہوا، اور جو لوگ ماننے والے تھے، اللہ کی باتوں کو تسلیم کرنے والے تھے، نبیوں کی باتوں کو ماننے والے تھے، اتباع کرنے والے تھے، ان کا کتنا اچھا انجام ہوا۔ قرآن پاک میں واقعات بیان کیے گئے، اسی لیے قرآن پاک کا ایک نام ذکر ہے۔ قرآن پاک کے تو بہت سارے نام ہیں صفاتی، لیکن 4 بڑے بڑے نام ہیں۔ ان میں ایک تو قرآن ہے، کتنا بڑا نام ہے قرآن، یعنی قرآن کو اسی لیے کہا گیا کہ اسے خوب پڑھا جاتا ہے، بچہ پڑھتا ہے، نوجوان پڑھتے ہیں، بوڑھے پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور لطف حاصل کرتے جاتے ہیں اور فیض حاصل کرتے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کی ایک بڑی صفت یا کہیے بڑا نام وہ الفرقان، قرآن کو فرقان بھی کہا گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، امتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اسی طرح اس قرآن کا ایک نام قرآن پاک میں الکتاب آیا ہے، شروع میں آ گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب، اس لیے اسے لکھا بھی گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ لکھوایا، اگرچہ اپنی تحویل میں نہیں لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس موجود تھے، اس کے جو کھجور کی چھالوں پر یا باریک سفید پتھروں پر، متفرق چیزوں پر قرآن پاک کی آیتوں کو لکھا گیا تھا، اور صحابہ کرام کی جماعت کے پاس وہ چیزیں موجود تھیں، اور سب سے زیادہ یہ تھا کہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، لوگوں کو قرآن پاک یاد تھا، اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کو وہ پڑھا کرتے تھے، اور اپنی تحویل میں
اس وجہ سے نہیں لیا، علماء نے لکھا یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کی حفاظت یہ امت کے سپرد کر دی، سرکار کے سپرد نہیں ہے، تاکہ سرکاری خزانے میں نہ آ جائے، امت کے سپرد کر دی۔ اسی وجہ سے امت نے اس کا بیڑا اٹھایا۔ اسباب کے درجے میں کتنے حفاظ تیار ہو گئے جو قرآن پاک کو یاد کیے ہوئے اپنے سینے میں بسائے ہوئے۔ الکتاب بھی قرآن پاک کا ایک بہت نمایاں نام ہے۔ اور پھر چوتھا نام الذکر، نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ جو واقعات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے قرآن پاک کو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کوئی قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والا، اپنی زندگی کو سنوارنے والا، اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانے والا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کہیں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ذکر قرآن سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قرآن سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک سے اس کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملا کرتا ہے۔ اور جو یہ ذکر قرآن پاک کو کہا گیا ہے، موعظت کہا گیا ہے، یہ فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو جن کو قرآن پاک کی اصطلاح میں کہا گیا اولو الالباب، سمجھدار لوگ ہیں، عقل والے ہیں۔ اگر تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتے ہیں تو قرآن پاک کی آیات سے، اس میں بیان کیے گئے واقعات سے وہ حاصل کریں گے، وہ نصیحت حاصل کریں گے۔ فرمایا قرآن پاک میں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے، یہ مبارک ہے، یہ کتاب مبارک ہے، برکت والی کتاب ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو سمجھدار لوگ ہیں، جو عقل والے ہیں، وہی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو اس اعتبار سے تقریباً چھوڑ دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ تو مبارکبادی کے لائق ہیں، اور یہ قابل تعریف بات ہے کہ اس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سے لوگ حاضر ہوتے ہیں، قرآن پاک کے معانی سنتے ہیں، قرآن پاک سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک اس اعتبار سے تقریباً چھوڑ دیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں غور کیا جائے، قرآن میں تدبر کیا جائے، جبکہ قرآن پاک میں خود کئی جگہ پر یہ بات کہی گئی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ اور قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ترتیل کے اندر وہ تلاوت ہے، وہ قراءت ہے جو تدبر کے ساتھ ہو، جو سمجھتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھا جائے، وہ ہے ترتیل، وہ ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اس لیے جو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو قرآن پاک کو آپ سمجھیں۔ تو یہ ایک نمایاں وصف قرآن پاک کا بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک موعظت کا سامان ہے، وہ نصیحت کا سامان ہے۔ اس لیے اس حیثیت سے قرآن پاک کا کی اتباع ہونی چاہیے، قرآن پاک کو کی پیروی کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا کہ یہ کتاب جو مبارک ہے، جسے ہم نے اتارا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اتباع کرو، اور اتباع علم کے ساتھ بھی ہے اور عمل کے ساتھ بھی، اس کو سمجھو بھی، اس پر عمل بھی کرو، وَاتَّقُوا، اور اس کی مخالفت نہ کرو، اس سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، مخالفت نہ کرو قرآن پاک کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ایک وصف بیان کیا گیا قرآن پاک۔ اور دوسرا وصف جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ سینے میں، دلوں میں جو امراض ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو روگ ہیں، ان کے لیے یہ علاج ہے۔
ان کے لیے شفا ہے، ان کے لیے یہ دوا ہے۔ دلوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، وہ شرک کی بیماری ہو، وہ حسد کی بیماری ہو، وہ نفاق کی بیماری ہو، وہ نیک اعمال سے نفرت کی بیماری ہو، وہ برے اعمال کی طرف جھکاؤ کی بیماری ہو، ظلم کی طرف جھکاؤ ہو، بہرحال اس طرح کی جو بیماریاں دلوں میں پائی جاتی ہیں، ان کا علاج کسی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں، کسی اور حکیم کے پاس نہیں، اس کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پاک کو شفا کہا گیا، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ واقعات موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واقعات موجود ہیں کہ شرک سے محبت اتنی تھی ان کو پہلے، کتنے ایسے صحابہ کرام کہ وہ ایمان سے نفرت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، لیکن جب قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے سنائی گئی، قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے آئی، غور کر لیا انہوں نے، تو اس کے بعد ان کی دنیا ہی بدل گئی، کایا ہی پلٹ گئی، اور یہ قرآن ان کے لیے شفا ثابت ہوا، یہ قرآن ان کے لیے دوا ثابت ہوا، اور پھر وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا انہیں لقب مل گیا۔ تو یہ شفا ہے، اس اعتبار سے بھی ہم قرآن پاک سے جڑے۔ جب قرآن پاک سے کوئی جڑتا ہے صحیح معنی میں، تو وہ ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک جو مبارک ہے اور اللہ کا کلام ہے، وہ ایسے دل میں آ ہی نہیں سکتا ہے جہاں پر گندگی ہو، جہاں بیماری ہو، جہاں کوئی غلاظت ہو، جہاں کوئی نجاست ہو۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرو، اس کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہو۔ قرآن پاک میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے، اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ یہ قرآن اس کے لیے شفا بن جائے، اس کے لیے دوا بن جائے۔ اس کے وسوسوں سے اگر حفاظت چاہتے ہو، اس کی چالوں سے اور اس کی مکاری سے اگر کوئی حفاظت چاہتا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ ظاہر ہے کہ جب یہ کوئی پڑھتا ہے تو شیطان کوسوں دور چلا جاتا ہے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسی استحضار کے ساتھ پڑھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو صاحب آپس میں اختلاف کر رہے تھے، اور اس موقع پر ایک صاحب بڑے غصے میں تھے، بڑے غصے میں لال پیلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر وہ یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں چلا جائے۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ کوئی قرآن سے قریب ہو، قرآن اس کے لیے دوا اور شفا بن جائے۔ اس لیے قرآن کا یہ ایک وصف جو نمایاں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن شفا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور فرمایا وَهُدًى، اور یہ ہدایت بھی ہے، قرآن پاک ہدایت بھی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جہاں پر رمضان کا تذکرہ ہے وہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ رمضان کا مہینہ بھی خاص اس لیے ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے ہادی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن یہ رہنمائی کرتا ہے۔ کیا ہم قرآن پاک کو رہنما مانتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمارے رہنما تو دوسرے ہیں، قرآن پاک ہے رہنما، ہر چیز کی رہنمائی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر ہم نہیں اس کو سمجھ پاتے ہیں، علماء سے رابطہ رکھیں، علماء سے معلوم کریں، اس کا حل قرآن میں ملے، قرآن پاک کو ہادی بتایا گیا ہے، قرآن پاک کو ہدایت کا سامان بتایا گیا ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ضلالت سے اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا وصف بیان کیا ہے، اور آگے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، چوتھا وصف بیان کیا ہے کہ قرآن پاک یہ رحمت ہے، باعث رحمت ہے، رحمت کا سامان ہے اس میں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کی جو صورتوں کے جو فضائل ہیں، یا ان کی بات ہو یا قرآن کریم کے اجر و ثواب کی بات ہو،
بات ایمان کی آتی ہے، اس میں یقین کی آتی ہے۔ اگر ایمان اور یقین نہ ہو تو بہت سارے اعمال ہمارے حق ہو جاتے ہیں، وہ بیکار اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تراویح کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں قیام کرتا ہے یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے دو وصفوں کے ساتھ، دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک وصف یہ ہے کہ ایمان ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تراویح کا جو اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس پر مکمل اعتقاد ہو، ایمان ہو، یقین ہو، یقین اور ایمان ہو، اس میں کوئی تردد نہ ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، بالکل یقین ہو، کامل اعتماد اور کامل یقین ہو، کامل اعتقاد ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے احتساب، کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ تراویح کی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو ایمان ضروری ہے، اس لیے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے ہیں ان لوگوں کے لیے ہی کہ یہ قرآن رہنما بن جاتا ہے، یہ قرآن رحمت بن جاتا ہے، یہ قرآن شفا بن جاتا ہے، یہ قرآن نصیحت کا سامان بن جاتا ہے۔ ایمان تو رحمت، قرآن پاک کو رحمت کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا انعام اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن سے جڑ جائے۔ قرآن کی تلاوت بھی، قرآن پر عمل کرنا بھی اور قرآن کو سننا بھی، یہ سب رحمت کا باعث ہے۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی میں نے پہلے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ اتباع قرآن کی پیروی کرنا، قرآن پر عمل کرنا، یہ بھی رحمت کا سبب ہے، ان پر رحم کیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہاں پر بھی یہ بیان کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ رحمت کا سامان بن جاتا ہے قرآن پاک، لیکن شرط یہ ہے کہ مکمل شرائط کے ساتھ اور آداب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی بھی جائے اور قرآن پاک کو سنا بھی جائے۔ اور اگر اس میں ہم نے کوتاہی کی، اس کے حقوق کو ادا کرنے میں اگر ہم نے کوتاہی کی تو ظاہر ہے کہ پھر اجر و ثواب تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے، ہم اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں ڈرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارا قرآن پاک سے جو ربط ہے، رمضان میں تو نظر آتا ہے کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں لیکن پورے سال قرآن پاک سے دور رہتے ہیں، اس میں ہم تمام لوگ شامل ہیں۔ لیکن جب قرآن پاک سے کوئی دور رہتا ہے تو اس کی مثال یہ بیان کی گئی جو آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی تھی شروع میں، اس میں یہ فرمایا اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأُرُجَّةِ طعمها طيب وريحها طيب۔ فرمایا کہ جو مسلمان قرآن پاک کو پڑھتا ہے، جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال اترجہ کی طرح ہے۔ یہ ایک پھل ہے جس کو کہا گیا ہے کہ یہ لیموں کی طرح ہوتا ہے، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ نارنگی سے کیا ہے۔ ایک پھل ہوتا ہے کہ جس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، یعنی اگر وہ رکھا ہے دور تو دور سے ہی اس کی خوشبو محسوس ہوتی، دور سے ہی یہاں پر کوئی پھل رکھا ہوا ہے، کوئی خوشبودار کوئی چیز ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ اترجہ طعمها طیب وریحها طیب، کہ اس کا ذائقہ بھی عمدہ ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، دور تک پھیلنے والی ہے، اس میں خوشبو پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے سینے میں بھی ہے اور وہ لوگوں کو بھی فیض پہنچاتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی وہ رحمت کا باعث بن جایا کرتا ہے۔ اور جو قرآن پاک کو پڑھتا نہیں ہے، فرمایا وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا۔ فرمایا جو قرآن پاک کو پڑھتا نہیں ہے، جو قرآن پاک سے دور رہتا ہے، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے۔
کھجور کا ذائقہ تو اچھا ہے، کھجور کا ذائقہ اچھا ہے، لیکن اس میں کوئی خوشبو نہیں پائی جاتی ہے کہ دور سے ہی اس کی خوشبو آنے لگے عام طور پر جو کھجور پائے جاتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ وہ قرآن اس کے سینے میں ہے، وہ ایمان بھی رکھتا ہے قرآن پاک پر، اس کا ایمان بھی ہے، اس کے سینے میں بھی کچھ نہ کچھ قرآن محفوظ ہے، لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے، اس لیے وہ کھجور کی طرح اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اس کی مثال دی گئی، اس لیے قرآن پاک سے ہمارا تعلق اور مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا، میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی تھی، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجیے، یہ بتا دیجئے لوگوں کو کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ قرآن مل گیا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں پیدا ہو جانا، یہ بھی خوشی کی بات ہے، یا اس کی تعبیر یہ کریے کہ ہم لوگوں کو قرآن پاک ملا، اس سے پہلے کی جو امتیں ہیں ان کو دوسری کتابیں ملی، لیکن قرآن پاک ہم لوگوں کے حصے میں آیا، خوشی کی چیز ہے۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں، اس لیے کہ یہ مانتے ہوئے کہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، حافظ بھی یہ سوچے کہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے یاد کرایا ہے، اللہ نے سینے میں بسایا ہے، جو سننے والے ہیں وہ بھی یہ سوچیں کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے طاقت اور ہمت دی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سنا ہے۔ اس احساس کے ساتھ اور استحضار کے ساتھ جب کوئی قرآن پاک کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، تو یہ محمود ہے، قابل تعریف ہے، مطلوب ہے، مستحسن۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہماری لیاقت اور ہماری صلاحیت ہے، ہمارے اندر کوئی کمال ہے، شاید اس وجہ سے ہم نے قرآن پاک کو یاد کر لیا یا قرآن پاک کی ہم تفسیر کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں، یہ محمود نہیں ہے، یہ مضمون ہے۔ قارون کا ذکر قرآن میں ہے، قارون کا واقعہ بیان کیا گیا، اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم، کہ میرے علم و ہنر کی وجہ سے، لیاقت و صلاحیت کی وجہ سے مجھے یہ مال ملا ہے، مجھے یہ دولت ملی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس طرح کی خوشی کا اظہار یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اترانے والوں کو اور اس طرح سے خوشی منانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ لیکن یہ جب بات اس کی آتی ہے، اللہ کے فضل کی، اللہ کی رحمت کی، کہ اللہ نے یہ فضل کیا ہے، اللہ نے یہ کرم کیا ہے ہم سب پر، تو پھر فرمایا کہ خوشی منانا چاہیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا کہ یہ ان تمام مال و دولت سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو قرآن ہے، قرآن کی دولت جو تمام مسلمانوں کو ملی ہوئی ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے اسے یاد کر لیا ہے، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھ لیا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھ لیا ہے، تو وہ اس سے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ بہتر ہے تمام چیزوں سے جن چیزوں کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ قرآن خیر ہے، اسی لیے جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ بھی خیر ہو جاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ دوسرے پیشوں کی یا دوسرے کاموں کی کوئی مذمت اور برائی بیان کی جا رہی ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ خیر اسم تفضیل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی بہتری ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتری اور زیادہ خیر جو ہے وہ اس میں ہے، اس کتاب میں ہے، قرآن میں۔ ہوا خیر مما یجمعون، اس لیے یہ جو قرآن پاک کی دولت بالعموم سب کو ملی ہوئی ہے اور حفاظ کرام کو بالخصوص ملی ہوئی ہے، ہمیں اس پر خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور حقوق کو ادا کرنا بھی چاہیے، قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ بہت کم عمر ملی ہوئی ہے ہم لوگوں کو، یہ وقت ایسے ہی نکل جائے گا، یہ عمر ایسے ہی گزر جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی طرح چلے جائیں اور قرآن پاک کے جو ذکر ہے اس سے ہم لطف اندوز نہ ہو پائیں، ہمارے دلوں میں سکون پیدا نہ ہو پائے، ہم قرآن پاک میں تدبر اور غور و فکر نہ کر پائیں، ہم قرآن پاک سے دور ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک کو قانون کی کتاب بنایا، لیکن دنیا کی طرح جس طرح قانون کی وہ کتابیں دنیا میں ہیں وہ خشک ہیں، لیکن قرآن پاک میں واقعات بیان کر دیے گئے تاکہ ان واقعات کو جب کوئی دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ جو قانون کی کتاب ہے، اگر ہم اس سے روگردانی کریں گے، اگر ہم سرتابی کریں گے، منہ موڑیں گے، تو ہمارا انجام یہ ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا ہے۔ اور اگر ہم اس سے جڑیں گے، اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، ہم اس کو سینے سے لگائیں گے، تو ہمارا اچھا انجام ہوگا جو فلاں فلاں قوموں کا ہوا ہے اور ان لوگوں کا ہوا ہے جو ایمان لے آئے تھے اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کی جو جنت میں ہے داخل کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا بڑا اعزاز و اکرام کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ مبارک موقع ہے، کیونکہ بہت زیادہ تفصیل کی بھی یہاں پر نہ حاجت ہے، ماشاءاللہ آپ ذہین اور فہیم اور فتیم حضرات یہاں پر ہیں، موجود ہیں، اور دعا کا موقع ہے، دعا کے لیے دور سے لوگ تشریف لائے ہیں۔ اس لیے بس یہی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ قرآن پاک سے جس طریقے سے ہم جڑے ہوئے ہیں اور جس عظمت کا اور جس محبت کا ہم یہاں پر اظہار کر رہے ہیں، یہاں پر جمع ہیں، یہ تادیر رہے، ہمیشہ رہے، قرآن پاک سے ہم جڑے رہیں، آخری دم تک جڑے، آخری دم تک قرآن پاک کا ہم دفاع بھی کریں، ضرورت پڑنے پر ہم قرآن پاک کا دفاع بھی کریں، قرآن پاک کے علوم اور معارف کو ہم عام بھی کریں، اور قرآن پاک کی خدمت جس طرح ہو سکتی ہے وہ ہم کریں، قرآن پاک کی خدمت جس طرح سے ہو سکتی ہے ہم کریں، اور یہ یقین کر لیں، یہ ہم اپنے دل میں بٹھا لیں مضبوطی کے ساتھ کہ یہ جو قرآن ہے یہی ہے خیر و برکت کی کتاب، اور یہی ہے رحمت کا سامان، یہی ہے موعظت کا سامان۔ اس سے ہم جڑیں گے تو ضرور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔